کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہم ایک دوسرے کے جتنے قریب رہتے ہیں دلوں میں نفرتیں اتنی ہی زیادہ بڑھ چکی ہیں، اور یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے پاکستان میں مالی تنگی کا سب سے بڑا سبب بن رہا ہے۔ باؤنڈریز اور پرائیویسی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مینٹلی بھی ڈسٹرب ہو چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو کسی کے خلاف نہیں، نہ ساس کی، نہ بہو کی، نہ پیرنٹس کی۔ آج ہم پاکستان کی فیملی سسٹم کی ان مسٹیکس پر بات کریں گے جو جنریشن سے چلتی آ رہی ہیں اور ہم انہیں نارمل سمجھتے ہیں، اور دیکھیں گے کہ ان کا پریکٹیکل سولوشن کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ایوریون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کریں گے جس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اور ہر کوئی اس کو اگنور کر رہا ہے، جبکہ پاکستان میں فائنینشیل کرائسس کا سب سے بڑا سبب بن رہا ہے۔ تو اگر آپ چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو فٹافٹ سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم، جس کا مطلب یہ ہے کہ 3-4 جنریشنز کا ایک گھر میں ہی رہنا۔ پرابلم یہ نہیں تھی کہ ہم ایک گھر میں سب رہتے ہیں، پرابلم تب شروع ہوتی ہے جب فیملی میں پیار، ہمدردی اور حلول کا جذبہ ختم ہو جائے، اور گھر میں کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، کسی کو تانے دینا، آپس میں ایک دوسرے پر کنٹرول پانے کی کوشش کرنا، ہر کسی کے معاملے میں ٹانگ اڑانا، اور والدین کا بچوں کی فائنینشیل سٹیٹس دیکھتے ہوئے بات ماننا یا نہ ماننا۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کن چیزوں پر آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں اور اپنے گھر میں سکون لانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور کن وجوہات کو دیکھتے ہوئے آپ کو فیملی سسٹم سے الگ ہو جانا چاہیے۔ نمبر 1 پر ہے پرائیویسی کو لگژری سمجھنا۔ یہ پاکستانی ہاؤس ہولڈ میں بہت ریلیٹیبل پوائنٹ ہے۔ اگزامپل، اگر ہسبینڈ وائف اپنے روم میں بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے باقی لوگوں کو بھی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ ریسنٹ پاکستانی ریسرچ اسپیسیفکلی جوائنٹ فیملیز میں لمیٹڈ پرائیویسی پر بہت زیادہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، کیونکہ اب لوگ اس بات سے اویئر ہو رہے ہیں کہ اگر آپ پرسکون اور ایک امن والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا، تو آپ کے لیے پرائیویسی ہونا بہت ضروری ہے۔ مینٹل جو اسٹیٹ ہے اس کو اسٹیبل رکھنے کے لیے آپ کی پرائیویسی بہت ضروری ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہیں گے، جیسے کہ بزرگوں کا یہ ماننا ہے کہ پہلے تو پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اب یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ چیز تھی، یہ چیز جو ہے افیکٹڈ تھی، پر بول نہیں رہی تھی عورتیں تب اس بات کی اویئرنیس نہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ وہی عورتیں اب کی لڑکیاں جب آواز اٹھاتی ہیں تو ان کو کہتی ہیں کہ ہماری دفعہ تو ایسے نہیں تھا ہوتا، لوگ تو ایسے نہیں تھے کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کی دشمن بن جاتی ہے، اور اسی طرح گھروں میں مسئلے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، گھر میں لڑائیاں ختم ہی نہیں ہوتی، دلوں میں نفرتیں، بدگمانیاں اور حسد جیسی چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ Then this is the time you have to separate yourself، کیونکہ اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا الگ ہونا پڑے گا، چاہے وہ ایک پورشن الگ ہو۔ پوائنٹ نمبر 2 تو اتنا کامن ہے کہ آپ سنیں گے نا تو آپ لوگوں نے خود کہنا کہ ہاں یہ ہمارے گھر میں بھی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کس کی انکم اور کس کا حق۔ گھر میں ملٹیپل ارننگ ممبرز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کلیئر ہی نہیں ہوتا کہ کس نے کتنا کنٹریبیوٹ کرنا ہے اور کتنے پیسے وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ اس وجہ سے سارے جو گھر میں رہتے ہیں وہ بالکل بے دھیانی سے کھانا پینا اور چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب یہ کہتے ہیں کہ اس نے اتنا یوز کیا تو میں کیوں نہ یوز کروں، اس نے یہ چیز لی ہے تو میں نے بھی وہ چیز لینی ہے۔ گھر میں ہر ایک چیز میں اپنے آپ کو ایک دوسرے سے کمپیئر کرنا اور کمپٹیشن کا کام جب شروع ہو جاتا ہے نا تو گھر جنگ کا میدان بن جاتا ہے۔ لیکن اس پوائنٹ میں بات یہ ہے کہ اس چیز میں آپ کو الگ ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا سلوشن بس یہ ہے، سب بیٹھ کر کنٹریبیوشن پہلے سے ہی میوچولی ڈیسائیڈ کریں کہ کون کتنے پیسے دے گا، اور ہر ایک کے پیسے کے حساب اس کی انکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ یعنی کہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہر کوئی ایک جتنا کماتا ہو۔ اب ایک بات جو سب سے زیادہ سامنے آ رہی ہے، جس پہ یقین کرنا کافی مشکل ہے لیکن وہ بات بالکل ریئل ہے، کہ والدین بھی بچوں میں ڈفرینس کرتے ہیں۔ جس کی انکم زیادہ ہوتی ہے اس کے گھر میں زیادہ عزت ہوتی ہے، اور جس کی کم ہے اس کی عزت بھی اتنی ہی کم ہوگی۔ اور آئی تھنک یہ پیرنٹ خود ہی نہیں جانتے کہ وہ بچوں کو کس طرح کا مینٹلی ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور وہ کن کاموں میں پڑ سکتے ہیں ان کی یہ حرکتوں کی وجہ سے۔ اپنے آپ کو اپنے ہی گھر میں ڈیگریڈ ہوتے دیکھنا، اٹس اے ویری ویری مسٹیریس سچویشن جو کہ آپ کو مینٹلی طور پر ڈسٹروائے کر سکتی ہے۔ ان چیزوں کا حل یہ ہے کہ جوائنٹ ایکسپینس کا حساب کلیئر ہو۔ بجلی، گیس، گروسری، رینٹ، انٹرنیٹ، اسکول فیس، سب کے لیے منتھلی ہاؤس ہولڈ بجٹ بنایا جائے، جو کہ گھر کے بڑے یا پھر گھر کے چھوٹے کوئی بھی جس کو سمجھ ہو وہ بنا سکتے ہیں۔ اب اس پوائنٹ سے میں آپ کو ایک اور مسئلہ بتاتی ہوں، وہ یہ ہے کہ گھروں میں جب اس طرح کی کوئی مین کام ہو رہا ہوتا ہے نا، جیسے کہ ہاؤس ہولڈ بجٹ یا پھر کوئی بڑی بات، تو اس میں گھر کے بڑے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ان کا ہی مشورہ لینا چاہیے، باقی اور کوئی کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بے شک اس کو سمجھ ہو اس چیز کی، لیکن ہوگا وہی جو ہم کہیں گے،
ہمیں جو تجربہ ہے وہ تم لوگوں کو تو کبھی آ ہی نہیں سکتا. دیکھیں اگر جب کوئی چاہتا ہے نا کہ اس کا گھر امن و امان اور سکون سے چلتا رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی ان کی کچھ باتیں مانیں اور وہ بھی آپ کی کچھ باتیں مانیں. اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ صرف ہر بات اور ہر کام کے لیے حکم دیتے رہیں اور باقی سب سنتے رہیں. ایسے چل سکتا ہے لیکن کچھ دن چلے گا, کبھی نہ کبھی یہ چین ٹوٹ جائے گی, کیونکہ کچھ دیر صبر ہوتا ہے. ہمیشہ پوری زندگی کے لیے صبر نہیں انسان کر سکتا, انسانی فطرت نہیں ہے یہ. اور ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ جو فیملی سسٹم کو بہت خراب کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ دکھاوے کے لیے جو ہے والدین اتنا زیادہ لون لے لیتے ہیں, بچوں کی شادی وغیرہ کے لیے لون لے لیتے ہیں بہت ایزیلی, جس کا برڈن پوری فیملی پہ پڑ جاتا ہے اور کافی سالوں تک اس کا برڈن اٹھانا پڑتا ہے. اور پوری فیملی جو ہے وہ اس پوائنٹ پر سفر کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ فائنینشیل اسٹیبل ہر کوئی نہیں ہو سکتا, کیونکہ وی آل نو کہ وی آر لیونگ ان پاکستان اینڈ پاکستان میں جو ہے وہ روزگار کے اتنی زیادہ مواقع نہیں ہیں. پلیز اپنی چادر دے کر اپنے پاؤں پھیلائیں, کیونکہ یہ آپ دکھاوا کر لیتے ہیں, بعد میں اس کا برڈن بھی آپ کو خود ہی اٹھانا پڑتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے آپ کے گھروں میں شادیوں پر آنا ہے, انہیں کھا کر چلے جانا ہے, انہوں نے کچھ دیر تک بھول جانا ہے اس بات کو, مگر جو برڈن آپ پر پڑ چکے وہ آپ نے خود ہی اٹھانا ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, اگر آپ کو تب وہ نہیں کہہ سکے کہ آپ نے بہت اچھا تب جو ہے وہ پریزنٹ کر لیا تھا, تو اب وہ آپ کے بارے میں باتیں کر لیں گے. آپ کی فائنینشیل اسٹیبلٹی سب کو نظر آ رہی ہوتی ہے, اب جب وہ ایونٹ گزر جاتے ہیں سب کے سامنے واہ واہ ہو جاتی ہے, لیکن بعد میں آپ جس پریشر سے گزرتے ہیں کہ اس لون کو کیسے واپس کرنا ہے, آپ کے لیے ہی مسئلہ بنتی ہے. سو اس چیز کو پلیز اپنے دماغ میں بٹھائیں کہ دکھاوا کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, اس سے آپ کی عزت نہیں بڑھ سکتی. جب تک آپ ریئل میں کوئی کام نہ کریں تو اس طرح کا دکھاوا آپ کا کچھ نہیں بنا سکتا. انہی سب کاموں کی وجہ سے آج کل پاکستان میں ڈیورس کی ریشو اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے. اس لیے بچوں کو پہلے فائنینشلی اسٹیبل کریں, اس سے پہلے کہ آپ دوسرے کاموں میں لگیں اور اس طرح کے دکھاوے میں اپنے پیسے برباد کریں اور بچوں کی زندگی بھی. اب آپ سپوز کریں کہ آپ نے کوئی ایونٹ جو کرنا تھا وہ آپ نے بالکل سمپل کر لیا, لیکن آپ نے بچوں کو فائنینشلی اسٹیبل کر لیا تھا. اب لوگ کیا کریں گے, ایک دن اگر بات کر لیں گے تو وہ دوسرے دن آپ کی کہیں نہ کہیں بیٹھ کر تعریف ہی کر رہے ہوں گے. یہاں پر وہ خود اس کام پر خود عمل کرنا سٹارٹ کر دیں گے, کیونکہ جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو لوگ بے شک آپ کے سامنے اس کی تعریف نہ کریں, لیکن دل ہی دل میں سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھا کام کیا ہے, اس نے اپنا سوچا ہے, لوگوں کا نہیں سوچا. اور یہ لوگ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں جب اپنے گھروں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اور جب آپ دکھاوا کرتے ہیں آپ کے سامنے صرف اس کی عزت کرتے ہیں, اس بات پہ بہت آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور گھروں میں آپ کی بہت زیادہ انسلٹ ہو رہی ہوتی ہے. سو پلیز اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. آپ کا کام بس یہ ہے اپنے گھر تک ٹھیک رہنا, باقی لوگوں کو آپ کچھ نہیں کر سکتے, ان کی زبان آپ بند نہیں کر سکتے. نیکسٹ اب ہم بات کریں گے سیونگ پر. جب ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں تو سیونگ کو سیلفشنس سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو پیسے ہیں یہ تو پورے گھر والوں کے ہیں, تم پیسے کیوں بچا رہے ہو, تم یقیناً اپنے فیوچر کے لیے صرف یہ بچا رہے ہو. اور آپ کو پتہ ہے جب گھر میں کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے تو گھر کے سارے لوگ جو ہے نا وہ ایک ہی ارننگ ممبر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی میڈیکل ایمرجنسی یا ان امپلائمنٹ کی سچویشن میں نا وہی بندہ جو پہلے ہر ایک مسئلے کا حل تھا وہی اب ہر مسئلے کی وجہ بن جاتا ہے. سو اس بات کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ سیونگ سیلفشنس نہیں ہے, یہ فیوچر سیکیورٹی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی ضرورت پڑ جائے تو تب وہ کام آتے ہیں پیسے. اور ہاں یہ بھی پوائنٹ ہے کہ پورے گھر والوں کے ایکسپینس جو ہیں وہ ایک بندہ ہینڈل کر رہا ہے اور ساتھ میں سیونگ بھی ہو رہی ہے, دین آپ کو کبھی جا کر ضرورت نہیں پڑتی سیونگ کی, دین وہ سیونگ جو ہے وہ اسی انسان کی ہوگی وہ جو کر رہا ہے. سب کے لیے پوری زندگی اپنی لگا دیتا ہے, اس نے خود بھی تو ریٹائر ہونا ہوتا ہے, اور اس ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو کچھ پیسے چاہیے ہوتے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے. اور یہ تو زندگی کی حقیقت ہے کہ جو انسان سارے گھر کا ایکسپینس اٹھا رہا ہوتا ہے, باقی سب اپنی اپنی ارننگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, and that person who is doing everything from many years جو اب نہیں کام کر سکتا اس کو دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. تو پلیز اپنے حق کے لیے اور اپنی سیونگ کے لیے ہیزیٹیٹ کرنا بند کریں. and one thing more, اپنے لیے اپنی فیملی کو بھول جانا بھی غلط ہے. اگر آپ کی فیملی بہت اچھی ہے, سپورٹیو ہے, then you have to fulfill their needs, کیونکہ آپ کے والدین اور آپ کے بہن بھائی بھی آپ کی ذمہ داری ہیں. دیکھیں ایک چیز ہے جو آپ کی زندگی میں سکون لا سکتی ہے, اس سے کوئی آپ کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کر سکتا, وہ ہے ہر چیز کے لیے باؤنڈریز سیٹ کرنا, یعنی کہ سب کو اپنی اپنی حدود پتہ ہو.
جس سے کوئی بھی کسی کے کام میں دخل اندازی یا ٹانگ اڑانے والے کام نہیں کرے گا۔ اور اس جوائنٹ فیملی سسٹم میں لڑکیاں خاص کر کے بہت زیادہ سفر کرتی ہیں۔ کچھ گھروں میں تو لڑکیوں کو جاب کرنے سے بھی منع کر دیا جاتا ہے صرف اس بات سے کہ ہمارے خاندان میں ایسا پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا۔ اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ، بیکاز آپ نے گھر چلانا ہے، آپ فائنینشلی اسٹیبل ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ بہت جلدی ڈیفالٹ کر جائیں گے، پھر آپ کے خاندان کی یہ رسم و رواج کہاں گئی آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا۔ پلیز اپنے گھر والوں پر یہ اننیسیسری پابندیاں لگانا بند کریں، ان کی جائز خواہشات یا کام ان کو کرنے دیں اس سے پہلے کہ وہ باغی ہو جائیں اور آپ کی ٹھیک باتیں بھی ان کو غلط لگنے لگیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں بات کی، اور جوائنٹ فیملی سسٹم کو ختم کرنا ضروری نہیں، بس اس میں باؤنڈریز سیٹ کرنا بہت ضروری ہے، بلکہ آپ کو سمجھایا کہ اس جوائنٹ فیملی سسٹم کو کیسے چلایا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور کامنٹ میں یہ بھی بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو ہماری کس ٹاپک پر ہونی چاہیے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔